جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ الیکٹریٹ ہیں، ہر صوبے کی اس میں انتخابات ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے اس دفعہ 12 نشستوں پہ انتخابات ہونے ہیں، 12 سینیٹرز الیکٹ ہونے ہیں کیونکہ 12 ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ہر صوبے کے پاس 23 ہیں، یعنی جو چاروں فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہاں پہ 23 ممبرز ہیں جو سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں، ہر صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بلوچستان کے 23 میں سے 12 جو سینیٹر ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں مارچ میں۔ اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ بلوچستان میں، اور وہاں کا جو حلقہ جو انتخاب کرے گا وہ صوبائی اسمبلی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 65 کل نشستیں ہیں۔ ایک جو ممبر ہیں سید فضل آغا، ان کا انتقال کورونا کی وجہ سے ہوا تھا، اب 64 ممبر ہیں۔ انہوں نے یہ 12 سینیٹرز ہیں ان کو الیکٹ کرنا ہے۔ ان 12 میں سے جو 7 ہیں وہ جنرل نشستیں ہیں، 2 خواتین کی نشستیں ہیں، 2 ٹیکنوکریٹس اور 1 اقلیت کی نشست ہے۔ تو اس طرح کل یہ 12 نشستیں بنتی ہیں۔ اب بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں بلوچستان کے وہ سینئر صحافی بلال ڈار ہے۔ بلوچستان کو ان سے بہتر کم ہی لوگ سمجھتے ہوں گے، تو آج بلال ڈار سے بات کرتے ہیں کہ کیا ریٹ چل رہا ہے وہاں پہ، سیاست کس نہج پہ اور کس رنگ پہ چل رہی ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ بلال ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بلال صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو جناب، بہت شکریہ۔ بلال صاحب ٹو بگن وتھ، ریٹ کیا چل رہا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے مرتبہ بھی جب الیکشن مسلسل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہارس ٹریڈنگ بہت زیادہ بلوچستان میں ہوتی ہے کیونکہ وہاں کم ووٹوں کے اوپر سینیٹر بنا جا سکتا ہے۔ اس مرتبہ جو وہاں پہ جو ریٹ چل رہا ہے وہ جو میرے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 کروڑ سے لے کے 7 کروڑ روپیہ فی ووٹ جنرل سیٹ کے لیے ایک ریٹ چل رہا ہے۔ یوں تقریباً 50 کروڑ سے لے کے 70 کروڑ روپے میں ایک سینیٹر منتخب ہو سکتا ہے، جو اچھا مطلب جو اچھی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کر سکتا ہے، جو کہ بالکل غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ تو وہ اگر اتنے پیسے لگا لے اور اچھی طریقے سے معاملات طے کر لے لوگوں کے ساتھ، تو اس کے لیے بڑا آسان چور دروازہ یہ کھلا ہوا ہے کہ وہ سینیٹر بن سکتا ہے۔ پچھلے جب الیکشنز ہوئے یا اس سے پہلے بھی جب انتخابات سینٹ میں ہوئے، اس وقت بھی میری مختلف جو بلوچستان کے ایم پی ایس تھے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، جن میں بڑے بڑے نام، جس میں سرفراز بھگتی صاحب نے مجھے بتایا کہ الیکشن ڈے والے دن صبح میرے گھر کے اوپر ڈالرز اور پاؤنڈز کا بیگ بھر کے ایک امیدوار لے کے آ گیا، اور اس نے کہا اگر آپ ڈالرز میں پیمنٹ لینا چاہتے ہیں یا پاؤنڈز میں لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ تو میں نے آگے سے ان کی بےزتی کر کے ان کو واپس بھیجا کہ آپ بلال صاحب یہ وجہ کیا سمجھتے ہیں مجھے۔ بلال صاحب اصل میں کیوں اتنی انویسٹمنٹ، اتنا پیسہ کیوں لوگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا سینیٹر بننا اتنی بڑی چیز ہے یا وہ کمائی ہوگی؟ کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں فواد صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جن کے پاس بلیک منی یا ویسے ہی پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ایک سٹیٹس لینا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن پولیٹیکل سٹیٹس ان کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ اس پیسے کے زور کے اوپر سینیٹر بننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے خود بھی انٹرو میں بتایا کہ پہلے فاٹا تھا اور بلوچستان تھا، اور بلوچستان میں کم ترین نشستیں، یعنی کہ اس وقت جو بلوچستان میں 12 نشستیں آپ نے جیسا کہ بتایا، اس میں جو جنرل سیٹ ہے وہ صرف 9 ایم پی ایس کی حمایت، یعنی کہ 9 ایم پی ایس کے ووٹ لے کے ایک بندہ سینیٹر بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ٹارگٹ زیادہ آسان ہے وہاں بلوچستان میں پنجاب، سندھ یا کے پی کی نسبت، کیونکہ یہاں جو ووٹس کا ریشو ہے، جو کامیابی لینے کے لیے درکار ووٹ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ ہارس ٹریڈنگ اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے، یا اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ چاہیے۔ بلوچستان میں یہ کام آسان بھی ہے، اور دوسرا کم سرمایہ میں وہاں سینیٹر بنا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بڑی مدتوں سے یہ چور دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، مثلا کہ اس وقت بلوچستان اسمبلی کے اندر ایک منسٹر ہیں سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، انہوں نے بلوچستان اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی اس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے الیکشن میں مجھے آفر ہوئی پیسوں کی اور میرے گھر پہ پیسے لے کے آئے گے۔ اسی طرح میں نے سرفراز بھگتی صاحب کو آپ کو بتایا، اسی طرح اور دوست ہیں جن کا دوست پزنجو صاحب ہیں، اور بہت سے جنہوں نے بعد میں آف دی ریکارڈ بتایا۔ اچھا وہاں ایک اور روایت بھی ہے، بڑی عجیب سی روایت ہے کہ اگر کسی کو سینٹ کے لیے پارٹی ٹکٹ ملا ہے اور اس کے پارٹی کے ووٹ بھی پورے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جو اس کا پینل ہے جنہوں نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے، ان کے گھروں پہ جا کے کچھ نہ کچھ رقم دے کے آتا ہے، جو بہت چھوٹی رقم نہیں ہوتی، جو 50 لاکھ کروڑ روپے میں کم سے کم ہوتی ہے۔ وہ ٹوکن کے طور پہ، ایک مٹھائی کے طور پہ دے کے آتا ہے، اور ایک اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ بالکل اب اس کو ذرا کیس وائز بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن الیکٹورل ریفارمز کی جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو جائے گا، اوپن ہو جائے گا،
پارٹی لائنز ہو جائیں گی. ابھی بلوچستان اسمبلی کی جو کمپوزیشن ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کے پاس 44 سیٹیں ہیں, جو اپوزیشن ہے ان کے پاس 20 ہیں, یعنی 20 بی این پی کے 10 ہیں, ایم ایم اے کے 10 ہیں اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1, تو تقریباً 21 ایک آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ ہیں 43-44 گورنمنٹ کے الائنس کے پاس ہے. تو اگر اس حساب سے اگر ہو جائے تو پھر کیا صورتحال آئے گی؟ دیکھیں اگر شو آف ہینڈ تو آپ کو پتہ ہے اس میں ہے نہیں ہے, لیکن اس میں طریقہ کار دوسرا ہے, تو اس میں ذرا ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹوں کا اس وقت تناسب ہے, اس تناسب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکمران اتحاد جو ہے اس کے پاس 44 ووٹ ہیں, اور ان 44 ووٹوں کے ساتھ ان کی 4 سیٹیں تو جنرل کنفرم ہیں, اور ایک 5ویں سیٹ کے لیے انہیں صرف 1 ایم پی اے کا ووٹ درکار ہے, جو کہ وہ میرا خیال میں لے لیں گے. تو 5 جنرل سیٹیں حکمران اتحاد کے پاس بآسانی جا سکتی ہیں. اسی طرح خواتین کی 1, ٹیکنوکریٹ کی 1 اور 1 اقلیتی نشست. یہ جو حکومتی اتحاد ہے بلوچستان کا, اس کے پلڑے میں جانے کے کبھی امکانات ہیں, روشن ہیں ان کے ووٹوں کے تناسب سے. اسی طرح اگر اپوزیشن کے ووٹس دیکھے جائیں تو اپوزیشن کے پاس ٹوٹل 22 ووٹ ہیں, اور ان 22 ووٹوں سے 2 جنرل نشستیں ان کی کنفرم ہے, اور تیسری سیٹ اگر انہوں نے جیتنی ہے اس کے لیے 5 ووٹ ان کو درکار ہیں, جس کے لیے وہ سخت جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے. اسی طرح 2 تو ان کی کنفرم ہے. اسی طرح خواتین اور 1 ٹیکنوکریٹ کی سیٹ بھی اپوزیشن لے لے گی, تو یوں اپوزیشن کے پاس 4 سے لے کے 5 نشستیں جیتنے کے امکانات ہیں. لیکن یہ جو الیکشن ہے فواد صاحب, اس حوالے سے بھی بڑا دلچسپ صورتحال بن رہی ہے کہ یہ الیکشن جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں جام کمال صاحب, ان کے لیے پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے, کیونکہ اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس میں پی ٹی آئی, جن کو جو کہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار تھے سردار یار محمد رند صاحب, اور ان کو مطلوبہ تعداد بھی اراکین کی حاصل تھی, لیکن پھر اوپر سے ایک فیصلہ ہوا اور ان کی بجائے جام کمال صاحب کو بنا دیا گیا. پھر اب پی ٹی آئی کی جو 7 ووٹ ہیں ان میں وہ 1 جنرل سیٹ تو لے رہے ہیں, لیکن وہ 7 میں 2 سیٹیں وہ اور مانگ رہے ہیں, جس میں ایک خواتین کی اور 1 ٹیکنوکریٹ کی سیٹ مانگ رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے اگر مثلا ان کو وہ جام کمال صاحب ان کو راضی نہیں کرتے تو کل وہ بھی ناراض ہوں گے. پھر اسی طرح جو حکمران اتحاد ہے اس میں اے این پی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے, لیکن بلوچستان میں حکومت میں حکومتی اتحاد میں شامل, ان کے وزیر بھی ہیں, اور وہ انہوں نے حکومت سے نکلنے سے بھی انکار کر دیا ہے. ان کے پاس جو 4 ووٹ ہیں ان کے ساتھ جام کمال صاحب نے جو سابقہ الیکشن, پچھلی دفعہ گزشتہ الیکشن جو ہوئے تھے سینٹ میں, اس میں ان سے ووٹ مانگے تھے اور یہ وعدہ کر کے مانگے تھے کہ اگلے سینٹ انتخاب میں ہم آپ کو 1 سیٹ دیں گے. اسی طرح اسرار اللہ زہری صاحب کی بی این پی عوامی پارٹی ہے, ان سے بھی جام کمال صاحب نے وعدہ کر کے ان کے جو 3 ووٹ ہیں وہ لیے تھے, اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ جب سینٹ کا الیکشن ہوگا تو ہماری جماعت آپ کو ووٹ کرے گی. اب اسرار اللہ زہری صاحب خود دوبارہ سینٹ میں آنا چاہتے ہیں, وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں, اور وہ اختر مینگل صاحب کو بھی انہوں نے ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی کی کامیابی کے لیے ووٹ دیا تھا اسی وعدے کے اوپر. تو اب اسی طرح اس کے علاوہ جو عاصم کرد گیلو ہیں حکمران اتحاد کے, وہ سینٹ میں آنا چاہتے ہیں. کلثوم پروین صاحبہ جو کہ 2015 تک بی این پی عوامی کی سیٹ کے اوپر سینٹ میں منتخب ہوئی, پھر 2015 میں وہ مسلم لیگ نواز میں آئی. اب وہ مسلم لیگ, آپ جو ذرائع بتا رہے ہیں, وہ مسلم لیگ نواز چھوڑ کے بلوچستان عوامی پارٹی میں جانا چاہتی ہیں, اور اس کے ٹکٹ کی خواہش مند ہے, اس کے لیے جوڑ توڑ بھی کر رہی ہیں تاکہ کیونکہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو حکمران اتحاد ہے. اسی طرح ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس جنہوں نے گورنمنٹ کو گزشتہ انتخابات میں سینٹ کے, انہوں نے اس وعدے کے اوپر جام کمال صاحب کے وعدے پہ ووٹ دیا تھا کہ اگلی مرتبہ وہ ہزارہ ڈیموکریٹ کو 1 سیٹ دیں گے. تو اب وہ سارے کے سارے سیٹیں مانگ رہے ہیں. پھر حکمران اتحاد کے اندر کچھ لوگ ناراض بھی ہیں, جن میں نصیر آباد گروپ شامل ہے جو کہ اس وقت ناراض ہے, جس کی قیادت طارق مقصد صاحب کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ محمد خان لیڑی ہیں, سکندر عمرانی صاحب ہیں, جان جمالی صاحب ہیں. اسی طرح صالح بطانی صاحب جو کہ جام کمال صاحب کے جو نیبر حلقہ ہے, 7 والا حلقہ ہے, اس میں موجود ہیں, اور یہ ان کا آپس میں الیکشن بھی ہوتا ہے. ان کے صالح بطانی صاحب کے بھائی جام کمال صاحب کے مقابلے میں قومی اسمبلی کی نشست جیتے بھی ہوئے ہیں. اور صالح بطانی صاحب اس بات پہ ناراض ہیں کہ ان کو ان انتخابات کے بعد گورنمنٹ بننے کے بعد کسی جگہ ان کو کوئی فنڈ نہیں دیے گئے, ان کے حلقے میں بے تحاشا بلال ڈار صاحب, یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ جام کمال کے لیے درد سر کے لیے کافی ہوگا, جس طرح آپ نے بتایا اور بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا. یہاں پہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں. آپ نے سینیٹر کلثوم پروین کا ذکر کیا,
وہ ابھی کرونا سے متاثر بھی ہیں اور کافی سیریس بھی ہیں. ہم ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں. پی ایم ایل این سے وہ بھی ریٹائر ہو رہی ہیں, وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں. جس سے آپ نے عاصم کوٹ گیلو کا ذکر کیا, یہ سردار یار محمد رند جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان میں, ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. شوران جو ان کا حلقہ ہے ادھر سے بھی انہوں نے تقریباً باپ کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور بڑے قریب تھے. تو اب یہ جو چیزیں ڈائنامکس ہیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ وعدہ کیا جس پہ جو ایفا ہو گیا وہی لگ رہا ہے. اور پچھلے الیکشن میں آپ کو لے کر جاؤں گا 2018 کے الیکشن میں. 2018 میں بھی 11 جو لوگ آئے تھے ان میں سے 7 انڈیپینڈنٹ تھے. جو چیئرمین سینٹ ہے صادق سنجرانی, وہ بھی اس میں آئے تھے. تو اس دفعہ بھی پارٹی لائن سے ہٹ کر آپ کو رزلٹ آئے گا. انڈیپینڈنٹس ہوں گے جو لوگ اپنے آپ کو خود ہی الیکٹ کریں گے, جس کی وجہ سے جو پیسوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ سارا سیناریو اس لحاظ سے ڈیولپ ہو رہا ہے. جی دیکھیں, پچھلی مرتبہ جو لوگ آزاد حیثیت میں جیت کے آئے تھے وہ دراصل باب پارٹی کے لوگ تھے. انہوں نے بعد میں بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی. یہ جو اس مرتبہ جو پیسوں والا گروپ ہے, اس کی میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے مختلف جو ادارے ہیں اور الیکشن کمیشن خود ہے اور خود جام کمال صاحب نے ایک ٹیم بنائی ہے اس مرتبہ کے جو ووٹ خریدنے والی پارٹیاں ہیں, جو آزاد امیدوار ہیں یا صوبے کے بلوچستان سے جن کا تعلق نہیں ہے, وہ دوسرے صوبے سے آ کے یہاں الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں, ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے کافی جوڑ توڑ کیا اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھی جائے. لیکن نام کون ہے, کون انٹرسٹڈ ہے آنے کے لیے؟ جو بڑے جو نام ہیں جو فرنٹ پہ جن کا آ رہا بھی ہے, وہ ہیں کون؟ دیکھیں, آزاد حیثیت میں تو ابھی تک کوئی نام واضح طور پہ نہیں آئے, لیکن عاصم کوٹ گیلو جو پارٹی کے اندر سے, جان جمالی صاحب جو اس وقت بلوچستان صوبائی ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی پہلے رہ چکے ہیں, وہ اس وقت سینٹ میں آنے کے لیے خواہش مند ہے اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار بلوچستان اسمبلی میں کچھ دوستوں کے ساتھ کیا. انہوں نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے ساتھ بھی اس کا اظہار کیا اور مختلف لوگوں کے ساتھ انہوں نے اظہار کیا کہ وہ صوبائی اسمبلی سے نکل کے دوبارہ سینٹ میں جانے کے خواہش مند ہیں. اسی طرح صالح بھوتانی صاحب کی طرف سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی صوبائی اسمبلی سے نکل کے سینٹ میں جانا چاہتے ہیں. اسی طرح ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس کے جو سربراہ ہیں خالق ہزارہ صاحب, وہ بھی ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی خواہش مند ہیں کہ وہ سینٹ میں چلے جائیں. تو یوں بہت سارے تگڑے امیدوار ہیں جو کہ سینٹ میں آنا چاہتے ہیں اور حکمران اتحاد میں بھی شامل ہیں اور اس سے کچھ لوگ باہر کے بھی ہیں. تو ایک ٹف میچ ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کو جو مطلوبہ نشستیں ان کے پاس موجود تھیں صوبائی اسمبلی کے, لیکن اس کے باوجود ان کو جو نتائج ملنے چاہیے تھے وہ سیٹیں ان کو نہیں مل سکی تھی. تو یہ سینٹ کا الیکشن بھی ایک توڑ والا الیکشن ہوگا. اس میں بھی اگر جام کمال صاحب اور ان کی ٹیم اگر اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا ناراض اراکین کو راضی نہ کیا تو پھر یہ متوقع ہے کہ 2 یا 3 سیٹوں کے اوپر ان کو اپسیٹ ہو سکتا ہے اور وہ سیٹیں اپوزیشن کے پاس جا سکتی ہیں جس کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو. تو یہ کافی اس دفعہ انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا. اسرار اللہ زہری صاحب ایک طرف وہ انہوں نے, ویسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی جو کہ بی این پی بینگل گروپ کے مرکزی سیکرٹری ہیں, ان کو جتانے کے لیے انہوں نے پچھلی مرتبہ اس وعدے پہ ووٹ دیا تھا کہ اگلی دفعہ بی این پی بینگل ہمیں ووٹ دے گی. اسی طرح جام کمال صاحب کو بھی انہوں نے پچھلی مرتبہ ان کے باپ پارٹی کے جو امیدوار تھے جام کمال صاحب کے کہنے پہ ان کو ووٹ دیا تھا. اب اسرار اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ رائے کے مطابق انہوں نے اختر مینگل صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور انہوں نے جام کمال صاحب سے بھی ملاقات کی اور دونوں سے انہوں نے بلوچ روایات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس مرتبہ میں سینٹ میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے آپ دونوں ووٹ دیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اگر وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ووٹ لے کے جیت جاتے ہیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اور ان کے جیتنے کے امکانات بھی قوی ہیں کہ ان کے پاس اپنے 3-4 ووٹ ہیں اور انہیں مزید 5 ووٹ چاہیے. اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ ووٹ توڑ کرنے میں کامیاب ہوں گے, لیکن اس پہ جو انفلوئنشلز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. سردار یار محمد رند ہے, ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کی بھی فیملی کا یا ان کی پارٹی اپنا جو نامینیشن ہے وہ لے کر آئیں. اب یہاں پہ سردار ثناء اللہ زہری ہیں, وہ بھی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, پی ایم ایل این کی واحد سیٹ تھی جو لیو ہیں, وہ بھی ابھی پارٹی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے لیکن ایم پی اے تو وہ بھی ہیں. پھر سابق وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی صاحب, وہ بھی انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں, وہ بھی صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں. تو یہ بڑے بڑے سردار انفلوئنشل جن کے اپنے اپنے حلقے ہیں جو اپنے ذات سے جیت جاتے ہیں الیکشن, وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اب جو لوگ جا رہے ہیں, اب یہ بھی تھوڑا سا امپورٹنٹ ہوگا کہ نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹر تھے, اب نیشنل پارٹی کا پروونشل اسمبلی میں کوئی نہیں ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 سینیٹر تھے, وہ بھی اب نہیں ہوں گے. انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں. اور جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا, غفور حیدری صاحب, جو میجر لوگ جو جا رہے ہیں اس دفعہ سینٹ سے, غفور حیدری صاحب ہیں, جے یو آئی کے مرکزی رہنما بھی ہیں,
اب وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں، لیکن اب جے یو آئی جو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے ہے، ان کے پاس انف ووٹس ہیں کہ واپس آ سکتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کا حوالہ دیا، وہ بھی سینیٹر ہیں لیکن ان کی بھی ٹرم ابھی ختم ہو رہی ہے، اب دیکھنا ہے کہ واپس سینٹ میں آئیں گے نہیں آئیں گے. تو اس طرح کی بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے. بلال ڈار نے ہمیں مفصل اور بڑے اندر کی خبریں بھی ہمیں دی ہیں اور پورا تفصیل سے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح کی جوڑ توڑ ہو رہی ہے. لیکن یہ جو پیسہ جو